بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سیرت النبی کا 491واں پروگرام یعنی 51 آپ نے پچھلے ملاحظہ فرمایا، آج 52واں پروگرام ہے، 452واں۔ یاد ہوگا میں شجاع صاحب جب گفتگو ہم نے شروع کی تھی، ایک طویل معاملہ جو ہے حالات حاضرہ کے تناظر میں سیرت النبی کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں زیر بحث آیا، بہت سے معاملات جو ہے وہ چلے، اور جب ہم گفتگو ختم کر رہے تھے تو شجاع صاحب نے قرآن کی ایک آیہ مبارکہ سے جو بتایا انسان کے بارے میں کہ انسان جو ہے اسے نعمتیں ملتی ہیں تو بخیل ہو جاتا ہے، مشکلیں ملتی چلانا شروع، یہ ہماری فطرت ہے، ہم پہ ذرا سی مشکل پڑ جائے ہم بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اللہ معاف کرے بعض اوقات تو اگر ہماری صحیح تربیت نہ ہوئی ہو تو ہمارے منہ سے کفریہ کلمات بھی نکلتے ہیں۔ اللہ اپنی امان میں رکھے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ کوئی مصیبت پڑ جائے، خاص طور پر خواتین ہماری، میں کوئی بہنوں کو خدا نخواستہ کوئی نشانہ نہیں بنا رہا کسی طرح کا، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے، خواتین ہوتی ہیں ذرا سی جذباتی، خاطر یہ ہم ہی رہ گئے تھے، اللہ معاف کرے اس معاملے کے لیے، ہمارا ہی مصیبتوں نے گھر دیکھ لیا ہے، استغفر اللہ، اس طرح کے کلمات ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو قرآن نے اس کا پہ میں نے ایک جملہ آخر میں کہا تھا کہ صاحب قرآن نے تو ہمارے رویوں، ہماری فطرت، ہمارے اقوال، ہمارے جو طریقے ہیں بات کرنے کے وہ، اور ہماری جو نیچر کے اندر جلد بازی اور اتاولا پن ہے اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور ظاہر ہے جس رب نے پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا ہمیں، تو پھر کون جانے گا۔ تو اس پر آخری پروگرام میں جو گفتگو تھی شجاع صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہم یہیں سے شروع کریں گے کہ قرآن نے ہماری فطرت کے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہمارے رویوں کے بارے میں کیا تذکرہ کیا ہے، چونکہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو قرآن میں تلاش کرو، ہر چیز کو قرآن میں تلاش کرو، مل جائے گی۔ شجاع صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ پچھلے اللہ پروگرام کا وبرکاتہ۔ تھوڑا سا ریکیپ ہو جانا چاہیے، اس نے کہ یہ بات یہاں ختم ہوئی تھی، لیکن ریکیپ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں ہم نے جو ہے وہ برکت کے حوالے سے بات کی تھی کہ مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، اور یہ کہ اگر ہمارے رویے جو ہیں وہ خالصتاً جو ہے للہ رب العالمین ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا ہے، ہمارے کاروبار میں، ہماری عمروں میں، ہماری صحت میں۔ تو اس طرح کی کچھ باتیں پچھلے پروگرام میں ہوئی تھیں، جزاک اللہ ختم خیر۔ یہاں ہوا تھا کہ جی بالکل بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم حالات کے تناظر میں ہی کلام کر رہے تھے، اور یہ بات بھی بڑے درد دل کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی گئی کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ان کے امتی ہیں، تو آج اس تناظر میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو آزمائش سے ہم، بہت ساری آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، تو میرا رویہ ایک سچے امتی والا ہے کہ نہیں۔ پھر ہم نے یہ بات زیر گفتگو لانے کی کوشش کی کہ آج میری ذات دوسروں کے لیے رحمت کا باعث بن رہی ہے یا زحمت کا باعث بن رہی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی کلام کیا کہ بہرحال یہ حالات اس عالم پر پہلے بھی مختلف اعتبارات سے آئے ہیں، تو بہرحال یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن آج جب میں آزمائش میں ہوں تو میرا رویہ کیا ہے، وہ ایک مؤمنانہ اور ایک سچے امتی کا رویہ ہے یا نہیں، اس پر ہم نے کلام کیا تھا۔ پھر ہم نے اس معاشرے کی ایک اچھی تصاویر کو بھی گفتگو میں لانے کی کوشش کی کہ اسی معاشرے کے وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر مخلوق خدا کے لیے راحت کا سامان کیا ہے، مگر ایسے بھی ناہنجار قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی سو کال تجوریاں بھرنے کی کوشش کی، ایک دھیلا بھی ان کی قبر میں ان کے ساتھ جانے والا نہیں، اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، برکت کے مفہوم کو ہم نے جانا کہ غیر محسوس طریقے پر کسی شے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور تائید شامل ہو جائے اور اس میں بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے، اور اس برکت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہے۔ جتنا ایک بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا اتنا اس بندے کے مال میں، اولاد میں، گھر بار میں، معمولات میں، معاملات زندگی میں برکت آ جائے گی، اور اس کی انتہا امام الانبیاء
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ جن کا سب سے بڑھ کر مضبوط ترین تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، تو اللہ نے وہ معراج کا واقعہ میں ذکر کیا اشارتاً کہ ساری کائنات کی سیر کرا دی، اور وقت کی برکت کیا ہے کہ کنڈی ہلتی رہی اور بستر جو ہے وہ گرم ہی رہا۔ اور آخر میں چلتے چلتے ہم نے بات کی کہ ہمارا ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے اندر کمزوریاں رکھ کر ہمارا امتحان لیا ہے۔ اور ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے شارٹ سائٹڈ ہو جاتے ہیں، بڑے محدود نگاہ والے ہو جاتے ہیں، ذرا کو تکلیف آتی چیخنا چلانا شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اکثر و بیشتر ہم پر اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہی ہر آن ہر دم نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہ کبھی کا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی مشکل یا آزمائش کا معاملہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اگر مشکلات کے دور میں بندہ راحت کے دور کو یاد رکھے تو اللہ کی نعمتیں جب اس کو یاد آئیں گی تو وہ شکر کی طرف بڑھے گا، صبر کی کیفیت بھی اختیار کر لے گا، صبر بھی اللہ سے اس کی توفیق مانگی جائے جبکہ اللہ تعالیٰ امتحان میں آزمائش میں ڈال دے۔ اور آخری بات ہم نے سورہ معارج کی کچھ آیات کا ترجمہ رکھا تھا جس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ برکت کے حوالے سے شجاع صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین برکت عطا کی گئی، اس میں معراج کا واقعہ بھی بیان ہوا کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، گویا وقت اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ اللہ قادر مطلق جو چاہے کر سکتا ہے، وقت اپنی جگہ ٹھہر جائے، وقت اپنی جگہ تیزی سے گزر جائے، اور وہ قادر مطلق نے اتنی برکت رسول اللہ کے حیات طیبہ میں عطا فرمائی کہ 23 برس کی جد و جہد میں وہ کام کروایا جو غالباً 1300 سال میں نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، 1300 سال سے بھی زیادہ کا کام 23 برس میں کرا دیا، یہ برکت ہے اللہ کی طرف اور سے۔ معلوم تاریخ میں کبھی ہوا بھی نہیں، یہی نہیں میں کہہ رہا ہوں، معلوم تاریخ میں معلوم کبھی ہوا تاریخ بھی میں نہیں۔ 1300 سال میں بھی ایسا کام جو 2300 سال لگ جائے یہ کام ہونے، اتنا بڑا انقلاب لانے میں، جو صرف 23 سال کی زندگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، یہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ جو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے عطا کر دے، اور اپنے محبوب کو تو کیا نہ عطا کرے۔ ہم اسی محبوب کی امت ہیں، اور یہ بات کہتے ہوئے ہمیں شرم بھی آتی ہے کہ ہم اس رسول کی امت ہیں جس کی زندگی میں، جس کے کام میں اللہ نے برکتیں دی تھیں، جس کی رحمت جو ہے وہ جانوروں کے لیے بھی تھی، اور جو تھا ہی رحمت عالم۔ آج ہم اس کی امت ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ امت ہونے کے لائق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہلانے کے قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے جو پچھلی نشست میں ہم نے آخر میں کلام کیا تھا، سورہ معارج کی آیات کا حوالہ ہم دے رہے تھے، آیت نمبر 19 کے آس پاس یہ کلام شروع ہوتا ہے، سورہ معارج 29 پارے میں ہے، تو وہاں فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑی بے صبری والی کیفیت کے ساتھ پیدا کیا گیا، کمزوری رکھی گئی۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، واویلا مچاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو خیر یا بھلائی یعنی مال مل جائے، مال کو بھی خیر کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے اس کے لیے، تو بخیل و کنجوس ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نماز ادا کرنے والوں کی، بڑا قیمتی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں کمزوریاں رکھی ہیں، اور یہ کمزوریاں دراصل ہمارے امتحان ہیں، اور کیا ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو قرآن کہتا ہے نا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو برباد کر ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ہمیں ڈالا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ انسان کے اندر کمزوری ہے کہ ذرا نعمت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو وہ کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ دیگر مقامات پر آتا ہے وَنَآ بِجَانِبِهِ، رخ پھیر لیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ہونا کیا چاہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فحدث، اس کی نعمتوں کا اظہار بھی ہو، بیان بھی ہو، اور اس کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ لیکن کیا ہے، وَنَآ بِجَانِبِهِ، قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ وہ رخ پھیر لیتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے، غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پہلی بات کیا تھی، جزوعا، ذرا مشکل آتی ہے تو جزا فضا کرنے لگ جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے۔ بڑا قیمتی نکتہ ہے۔ ایک جگہ قرآن نماز کو ایمان بھی کہتا ہے، بڑا دلچسپ مقام ہے، اس سورہ البقرہ ہے اور دوسرے پارے کے آغاز میں ہے، اور وہاں تحویل قبلہ کا موضوع ہے، جو قبلے کی تبدیلی کا معاملہ ہوا۔ تو یہود نے ایک اعتراض کر دیا، اچھا جی اگر یہ قبلہ ٹھیک ہے تو پچھلی نمازیں تو ضائع ہو گئیں، یہ اعتراض کیا یہود نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ بڑا پیارا نکتہ ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہود کا اعتراض تھا کہ اگر یہ بیت اللہ اب قبلہ یہ صحیح ہے تو پہلے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے وہ غلط ہو گئی، وہ ضائع ہو گئی۔ ضائع ہونے کا اعتراض اٹھا نماز پر، اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ ایمانکم،
اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نماز کو اور ایمان کو برابر قرار دیا۔ نماز ہے تو ایمان ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ بندے کے اسلام و کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے۔ نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں تو دوسری طرف جا رہا ہے۔ اب یہ جو کہا کہ سوائے نمازیوں کے مراد صاحب ایمان کے، ایمان والا آدمی ہوگا تو وہ جزا فضا نہیں کرے گا، ایمان والا ہوگا تو نعمت کی قدر بھی کرے گا اور نعمت کا شکرانہ بھی ادا کرے گا کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت میں دوسروں کو شریک بھی کرے گا۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا، بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا پیارا، بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ مصیبت اگر آتی ہے تو وہ اللہ کا حکم مان کر اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اجر ہی اجر ہے۔ اور اگر نعمت ملتی ہے تو اللہ کا فضل مانتا ہے، اللہ کا انعام مانتا ہے اور اس کا اعتراف کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی، مصیبت پہ صبر اور نعمت پر شکر۔ ہمارے درمیان سے دو چیزیں ہی ختم ہو گئی ہیں، ایک صبر ختم ہو گیا ہے، ایک شکر ختم ہو۔ شکر کرنا تو ہماری فطرت میں شامل ہی نہیں رہا، اللہ جانے کیا ہو گیا ہمیں۔ جتنا ہمیں ملتا ہے ہم بجائے شکر کرنے کے اس پر واویلے مچاتے رہتے ہیں، ہماری تجوریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور کوئی پوچھے گا بھائی کیسی گزر رہی ہے، دال روٹی چل رہی ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ حالانکہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم میں سے لاکھوں کو نہیں دیا، ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں سے اچھے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو بالکل قسمہ پرسی کی زندگی میں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، انہیں نہ دے کے آزمایا ہے، مجھے دے کے آزمایا ہے اللہ نے۔ ایک واقعہ دوبارہ سنا دوں، آپ کو یاد ہوگا جیٹ، جہاز اور رولز رائس اور گاڑی اور موٹر سائیکل اور سائیکل اور پیدل۔ ایک صاحب پیٹرول پمپ پہ تھے اور اپنی رولز رائس بڑی گاڑی ہے، اس میں پیٹرول ڈلوا رہے تھے، تو ایک بندہ قریب سے گزرا، اس کی گاڑی پیچھے کی خراب ہو گئی تھی، اس نے کہا واو کیا بات ہے، اس کی تو رولز رائس ہے۔ اور جو گاڑی کا مالک اندر بیٹھا ہوا، اس کے بعد فون آیا اور بلکہ اس کے بعد میسج آیا، اس کے دوست نے اس کو پکچر بھیجی کہ وہ اپنے پرسنل جیٹ جہاز میں چڑھ رہا ہے، اور اس کی پکچر اس نے اس کو بھیجی۔ تو جو رولز رائس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا واو کیا بات ہے، کس قدر خوش قسمت ہے، اور میں تو رولز رائس میں گھوم رہا ہوں۔ ایک ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں، یہ شکر کا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے گات پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوست نے جیٹ طیارہ خرید لیا۔ آج بھی ہمارے بہت سے دوستوں کے پاس، ہمارے دوست نہیں لیکن دوست ہی کہیں گے، بہت سے دوستوں کے پاس اپنے طیارے ہیں، ادھر سے اٹھتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے اٹھتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جس کے پاس گاڑی تھی اعلیٰ درجے کی، وہ جیٹ طیارے کو دیکھ کر حسد کر رہا تھا، حسد کر رہا ہے یا پریشان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور گاڑی بھی رولز رائس سے عام گاڑی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ اس جیٹ جہاز کی تصویریں دیکھ کے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، محروم ہو رہا ہے، اور وہ جس کی گاڑی پیچھے کھڑی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے میری گاڑی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، وہ اپنی گاڑی کو درست کر رہا ہے تو ایک کو دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا ہے، تو اس نے اس کو کہا کیا ہوا جی میری گاڑی خراب ہے؟ بولا ہے بھائی میری تو موٹر سائیکل کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ موٹر سائیکل والا آگے، بات طویل ہو سکتی ہے بات، موٹر سائیکل والا آگے جا رہا ہے تو کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے پاس تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ میں تو جناب وہ بس کو کیچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بھاگتا ہوا بس اسٹاپ پہنچتا ہے، بس جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ آگے سے ایک سائیکل والا گزر رہا ہوتا ہے، وہ سائیکل والے کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیا ہی بات ہے، اور سائیکل والا کسی کی موٹر سائیکل کو دیکھتا ہے کیا ہی بات ہے۔ یہ جو پیدل بھاگتا ہوا ایک جا رہا تھا، یہ بھاگتا ہوا بیچارہ کھڑا ہو گیا تو ایک بیچاری بوڑھی عورت ویل چیئر پر ساتھ سے گزری، برابر سے گزری، تو کہتی کیا ہو گیا؟ کہا میری تو بس مس ہو گئی، میں تو بھاگتا ہوا آیا۔ کہا بیٹا تم تو بھاگتے ہوئے آئے ہو، میں تو چل بھی نہیں سکتی۔ اس سٹوری کو اور آگے تک لے جا سکتے ہیں بھائی، یہ تو سٹوری ہو گئی نا۔ اب رسول اللہ کی بات کو سنیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، بے شک دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، یہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، قناعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، گھر سے نکلے پیر میں جوتی نہیں، بعد میں کہتے ہیں میرے دل میں شکوہ ہے کہ یا اللہ میرے پاس تو جوتے بھی موجود، یہ جوتی یا جوتا موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں تھوڑا آگے گیا تو شخص کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، گھسٹ گھسٹ کے چل رہا تھا۔ کہتے ہیں میں سجدے میں چلا گیا کہ مالک میرے پاس پیر تو موجود ہیں۔ خدارہ غور کر لیں، ہم لاکھوں نہیں، ہم کروڑوں اور بعض لوگ اربوں سے بہتر ہیں، اربوں سے بہتر ہیں۔ دنیا کے اندر 25% لوگ ایسے ہیں جن کو پینے کا پانی صاف چھوڑ دیں،
پینے کا پانی بڑی مشکل سے میسر آتا ہے. ہم پاکستان کے کئی علاقوں میں دیکھ سکتے ہیں کتنی دور سے لوگوں کو کسی ندی سے کسی نہر سے پانی بھر کے کتنے میلوں دور چل کے جانا پڑتا ہے. دیکھ لیجئے, ہم اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں. آج ہم روتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اے سی موجود نہیں ہے, ذرا نیچے نگاہ اٹھا کر دائیں بائیں دیکھ لیں, کسی کے پاس چھت بھی موجود نہیں ہوگی. ارے ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹین کی چھت ہے, مانا تکلیف ہوتی ہوگی, پریشانی ہوتی ہوگی, ذرا اس کے کپڑے کا خیمہ دیکھ لو کہ ذرا ہوا چلتی تو وہ اڑ جاتا ہے, کبھی آگ بھی لگ جاتی ہے اور کبھی بارش برستی تو وہ بھیگ بھی جاتا ہے. جتنا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں گا تو آج لاکھوں, کل کروڑوں اور شاید اس سے پرسوں میں اربوں سے اپنے آپ کو بہتر مانوں گا. مجھ میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, میری زبان پر شکوہ شکایت نہیں آئے گا, جزا فضا کا معاملہ نہیں آئے گا, اور میں قدر کروں گا اللہ کی اس عطا کی جو اللہ مجھے عطا فرما چکا ہے. ایک مسجد میں کئی موقعوں پہ نماز پڑھنے کا موقع ملا. یہ غریبوں کی ایک بستی ہے, تو وہاں ایک انتہائی غریب آدمی, اس کی دونوں ٹانگیں بیچارے کی پولیو کا معاملہ ہو, تو وہ ایسے ہاتھ سے اور کولہوں کے بل وہ مسجد میں اور نماز پڑھنے آتا 5 وقت کی. کئی مرتبہ اسے دیکھا تو بڑی تکلیف سی ہوئی کہ یار یہ بیچارہ جو ہے وہ گندی زمین میں ہاتھ رکھ کے اور نماز پڑھنے کے سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو ایک آدمی کے تھرو اس سے کہلوایا کہ بھئی یار اس سے کہو کہ یہ ویل چیئر ہم اسے دے دیتے ہیں تو اسے مسجد آنا. خودداری کا یار تو اس نے منع کر دیا. اس نے کہا نہیں, مجھے اس طرح رگڑ کے اللہ کے گھر میں جانا پسند ہے. اللہ مطلب ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس کو ایک چیز ہے کہ یار ویل چیئر لے لو, اس میں آرام سے جو ہے کہ نہیں مجھے اسی طرح اللہ کے گھر میں چاروں ہاتھ پیروں سے آنا جو ہے وہ پسند ہے. اب یہ بتائیے کہ ایک آدمی کو کئی ہزار روپے کی ویل چیئر مل رہی ہے, آرام مل رہا ہے, چلو آرام نہیں ملے وہ اس کو بیچ کے پیسے رکھ لے زیادہ سے زیادہ, لیکن اس کا شکر یہ تو اللہ تعالیٰ کہ بس ہل کے رہ جاتا آدمی کہ ہمیں ٹانگیں موجود ہیں, ہم نماز پڑھنے پابندی سے نہیں جاتے, وہ رگڑتا ہوا آتا ہے نماز پڑھنے آتا ہے, اس پہ بھی شکر کرتا ہے کہ میں اس پہ خوش ہوں. اس میں اور بھی امکانات ہو سکتے ہیں. ایک تو خودداری کا عنصر ہے, ایک یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ویل چیئر اگر ان صاحب کو مل جائے تب وہ کسی کو چلانی بھی پڑے گی, تو وہ کسی اور کی محتاجی قبول بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک بڑا خودداری کا پہلو ہے. آپ کی اس بات سے مجھے ایک اور پہلو یاد آیا, وہ بدلتے حالات میں باتیں شیئر ہوتی رہیں تو اچھا رہتا ہے. جب یہ لاک ڈاؤن ذرا سخت تھا, پھر لوگوں نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, رمضان شریف سے پہلے کی بھی بات ہے, رمضان شریف کے دوران بھی بات ہے. تو ایک علاقے کو میں جانتا ہوں کہ جہاں فلیٹس بہت سارے ہیں, تو نیچے کا جو ایک گراؤنڈ فلور کا گھر تھا وہ خالی تھا ایک صاحب کا. تو ان کے دوستوں نے کچھ پیسے وغیرہ جمع کر کے اچھی خاصی تعداد میں وہاں پہ راشن کے بیگز وغیرہ رکھ کے وہاں سے ڈسٹریبیوشن شروع کی. اب انہوں نے کہا بھائی جس بلڈنگ میں نیچے ہم نے رکھا ہوا ہے اس بلڈنگ میں بھی تو تلاش کرو, یہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہاں پہ 12 فلیٹ تھے, تو کہتے ہیں کہ 5 فلیٹ والوں نے ہمیں کہا کہ بھائی ہم الحمدللہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. 7 نے پھر بھی لیا. اس کا مطلب ہے کہ 12 میں سے اگر 7 نے لیا تو وہاں پہ ضرورت مند لوگ تو موجود تھے نا, لیکن 5 نے کیا کہا, بھائی کسی اور کے کام آ جائے زیادہ اچھی بات ہے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. یعنی ان مثالوں کو بھی ہماری زبان پر آنا چاہیے, ڈسکشن میں آنا چاہیے, تاکہ جن لوگوں میں تھوڑی بہت بھی رمق ہے وہ صحیح اور پاکیزہ اور باوقار مؤمنانہ کردار پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. ورنہ بدلتے حالات میں اتنا نیگیٹیوٹی کا بیان بھی ہو رہا ہوتا ہے, شاید ہماری زبان پر بھی آتا ہے, ہم سے بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, تو یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آنے چاہیے. ایسا ہے, یہ صحیح بات ہے. ابھی جو ہے رمضان کے دنوں میں جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہر بہت غریب ہیں, مطلب ایک صاحب ہیں وہ ٹھیلا لگاتے ہیں, چھوٹا سا خوانچہ ہے اس پہ گزارا کرتے ہیں. ان سے پوچھا کہ بھائی دیکھو حالات بہت خراب ہو گئے, مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا, اب اس سے گزارا, ویسے بھی نوکری دھندے سے گھر بیٹھے ہو, کچھ اخراجات ظاہر ہے سب کے ہوتے ہیں, تو اگر ضرورت ہے تو تھوڑی سی ہیلپ لے لو, جب ہو تو لوٹا دینا, نہ ہو تو نہ دینا, لے لو. کہ نہیں یار ضرورت تو نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے گزارا تو ہو رہا ہے. کہ بھئی کیسے ہو رہا ہے, کہ اللہ تعالیٰ برکت دے رہا, ہو رہا ہے. بڑی کوشش کی کہ کچھ مدد کر دی جائے ان کی. کر لیں گے نہیں اچھا, اگر کبھی اس بات پہ راضی ہوئے کہ اچھا بھئی اگر کبھی مجھے ضرورت پڑی تو پہلے آپ سے مانگ لوں گا. کہ نہیں لیتے لوگ. خودداری کا یہ بھی عالم ہے, اور بھائی اسی سوسائٹی میں یہ بھی عالم ہے کہ 10 جگہ سے راشن جمع کیا ہے اور پرچون کی دکانوں پہ بیچ دیا جا کر. یہ دونوں پہلو ہیں, مطلب یہ کہ وہ پہلو بھی سامنے ہیں اور یہ تصویر کے دونوں رخ ہمارے سامنے ہیں. اور ہمارے لیے دونوں مواقع ہیں. قرآن کہتا ہے نا, سورہ دہر کا حوالہ پچھلے پروگرام میں بھی تھا, اللہ فرماتے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے تو راستہ سجھا دیا انسان کو, راستہ بتا دیا, راستہ دکھا دیا, اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنے. یہی بات پچھلے پروگرام میں چل رہی تھی. ہے تو آزمائش نا, اب میں اس کو اپنے لیے فیوریبل بنا رہا ہوں یا انفیوریبل بنا رہا ہوں, میں اس سارے سینیریو کے ان سارے حالات کو اپنے لیے اجر و ثواب کے حصول کا باعث بنا رہا ہوں, یا اس کے برعکس معاملہ ہو رہا ہے.
کچھ نے تجوریاں بھر لیں، کچھ نے جنت کے محلات کا بینک اکاؤنٹ بھر لیا، کچھ نے دنیا کی سو کال تجوریاں بھر کے آخرت برباد کرنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اور کچھ ہیں جنہوں نے بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرا دیا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اس امتحان میں دونوں رویے سامنے آ گئے نا اسی سوسائٹی کے۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ 2020 میں بڑا مشکل تھا تیرے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ جیسے ذرا بات ڈیفرنٹ ہو جائے گی، آج میری جو بہن اور بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس اختیار کرنا چاہے تو وہ فرانس میں بھی کر لیتی ہے، وہ یو ایس اے میں بھی کر لیتی ہے، وہ یو کے میں بھی کر لیتی ہے، وہ پاکستان میں بھی کر لیتی ہے، اور جس نے نہیں کرنا تو بہانے بہت ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بہن اور بیٹی کو جس نے سن 2020 میں بھی 21ویں صدی میں بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا پاکیزہ لباس اختیار کیا، اللہ کھڑا کر دے گا۔ یہ بھی تو تمہارے عہد کی ایک عورت تھی، اس نے بھی تو اپنے پیارے رسول علیہ السلام کے گھرانے کی پاکیزہ ترین خواتین کے لباس کو اور حیا کی چادر کو اختیار کیا تھا، تمہارے لیے سے کیا رکاوٹ کا معاملہ آ گیا تھا؟ تو بھائی یہ تو امتحان چل رہا ہے ہمارا، ایکسکیوز نہیں چلے گا کوئی، اللہ تعالیٰ کا کوئی بلیم ایکسکیوز کو بہانے بازی نہیں چل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں اگر توکل اس پہ کر لیا جائے۔ سارا معاملہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ توکل، اور پھر وہ جو ہمیں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ بار بار میں دہراتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں تسمہ بھی جوتے کا مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اب اللہ سے مانگتے رہو نا تو یہ تسمہ اللہ براہ راست، ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ چھت میں سوراخ ہوگا اور نیچے تسمہ لٹک جائے گا، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب بنا دیں گے، کوئی تسمہ لے کے تمہارے پاس خود آ جائے گا یا تم تسمے تک پہنچ جاؤ گے، اسباب پیدا کر دے گا۔ ہمارا کام ہے مانگنا، مانگنا اس ہمارا پر توکل کر کے، توکل کرنا۔ اب وہ کہاں سے دے اور کیسے دے وہ اس کا معاملہ ہے۔ اللہ اپنا کام کرے گا، ہم اپنے حصے کا کام تو کریں۔ رسول پاک علیہ السلام بدر کے میدان میں آ گئے نا، جو ممکن تھا وہ کر لیا، صفیں بنا دی صحابہ کرام کی، اور اول تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اول تو تجارتی قافلے کے ارادے سے نکلے تھے، معاملہ پلٹا اور جنگ کے حالات پیدا ہو گئے، تقریباً 79 معاملات ہیں، تقریباً بے سر و سامانے کی کیفیت ہے، سب کچھ لا کر کھڑا کر دیا۔ اب پوری رات حضور دعا میں، اللہ اکبر، اور کیا دعا ہو رہی ہے، اللہ یہ ساری کئی برسوں کی محنت تیری خدمت میں تیرے سامنے لا کر پیش کر دی، اگر آج تم نے اس مٹھی بھر جماعت کی مدد نہیں فرمائی تو اللہ کل دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا حضور اکرم علیہ السلام کا حوصلہ ہے، پوری رات دعا ہو رہی، اور صدیق اکبر بار بار آ کر چادر کو کاندھے پر رکھتے ہیں، یا رسول اللہ تو آپ سجدے سے سر اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ جو ممکن تھا وہ کر لیا، اب دعا اللہ سے، پھر اللہ پر توکل کریں، توکل کر لیں اللہ پہ، اور بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ میں تو ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوں، اور اس پہ خود بھی مطلب میرا پورا ایمان ہے اس بات پہ، کہ جب بھی کوئی معاملہ آ جائے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنا معاملہ اللہ کے حضور رکھ دیں، پتہ نہیں کہاں سے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مسبب الاسباب ہے نا۔ اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم لوگ کہاں سے اسباب پیدا ہم اپنی چھوٹی سی کھوپڑی اور تھوڑے سے علم اور ذرا سے مشاہدے کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پوری کائنات بنانے چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ تو بھائی اپنے اس ظاہر کی آنکھ کی روشنی کی بجائے یہ باطن کی جو ایمانی بصیرت ہے اس کی روشنی میں دیکھو، تو پھر یہ توکل بھی ملتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی آتا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ وہ توکل والی روش پر آئیں تو صحیح، وہ مسبب الاسباب کو مان کر اس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، پلٹنا، رجوع کرنا، آہوزاری کرنا، جیسے بچہ ماں سے لپٹ کر منوا لیتا ہے نا اپنی بات کو، تو اس طرح بلک بلک کر بندہ رب سے منوا سکتا ہے، یعنی رب کے سامنے رکھے گا تو رب قبول کرے گا۔ اور رب فرماتا بھی ہے کہ اسے حیا آتی ہے کہ جب بندہ ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ 2 چیزیں اگر جو زندگی کا معمول بنا لی جائیں تو بہت سے مسائل، زندگی کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ درپیش آ جائے جو حل ہونے کی توقع نہ ہو رہی ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے حضور اپنی فائل جمع کرا دیجئے، اور جیسے ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے تو فوراً مصلی پہ جا کے کھڑے ہو جائیے، 2 رکعت شکرانہ پڑھ لیجئے، پھر دیکھیے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں وقفے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ بہت آسان سا نسخہ ہے، کوئی مصیبت درپیش ہو جائے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پیش کیجئے، اللہ سے مدد طلب کیجئے،
حل ہو جائے، اللہ تعالیٰ مدد کر دیں، مکمل ہو جائے معاملہ تو شکرانہ ادا کر، لیکن صرف 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب وہ چونکہ اللہ تو رزاق ہے تو رزق تو دے گا، اب میں گھر میں بیٹھ جاؤں کہ اللہ رزق دے گا وہ یقیناً دے دے گا. جب بالکل مرنے لگو گے نا تو پڑوس والے آئیں گے تمہارے منہ میں زبردستی ڈال دیں گے کم وقت مر رہا دے دو اسے. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ اس پہ توکل کیا جائے اور جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کیے جائیں. رزق تو وہ رزق کا بندوبست کرے گا. بالکل. دیکھیے وہ مشہور حدیث شریف ہے نا کہ اونٹ باندھو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. یہ ہے وہ متوازن بات جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. جب کوئی جائز مسئلہ ہے، میرا حاجت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے جو جائز کوشش، ظاہری اسباب، جائز کوشش ہے، اسباب ہیں، اس کو اختیار کیا جائے اور نتیجہ پھر مسبب الاسباب پر چھوڑ دیا جائے. اسے کہ میرا رب میرا خالق ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ میری حاجات کیا ہیں، اور حاجات کو پورا کرنا، رزق عطا فرمانا اس نے اپنے ذمہ کرم میں رکھا ہے. یعنی مجھے پیدا اس نے کیا، لیکن میرے رزق کی ذمہ داری اس نے اپنے اوپر رکھی. قرآن کہتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے 12ویں پارے کے آغاز میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ کرم میں نہ ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا، اسی کے حوالے کیا جائے معاملے کو. تو اونٹ باندھیں. ہاں بعض اوقات ہو سکتے ہیں اونٹ باندھنے کے لیے رسی چھوٹی ہوگی تو چھوٹی رسی باندھیں گے، بڑی ہوگی تو بڑی باندھیں گے، پتلی ہوگی تو وہ باندھیں گے، موٹی ہوگی تو وہ باندھیں. یعنی جو اسباب ہیں پلس مائنس جو بھی اویلیبل ہیں اختیار کریں جائز کام کے لیے جائز اسباب، اور پھر مسبب الاسباب کے حضور اپنا معاملہ رکھ دیا جائے. اور وہ کہتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اسے خوب معلوم ہے کہ میرے اور آپ کے نفع کے لیے کیا بات ہے اور کیا شے میرے اور آپ کے نقصان کی ہے. چنانچہ اس کی طرف معاملے کو جو پیش کر دیا جائے. قرآن ایک جگہ فرماتا ہے، پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ لوگوں کے گھر اور ان کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں وہ چاندی اور سونے کے بنا دے. سورہ زخرف ہے 25 پارے میں. اللہ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں، لیکن ہوگا یہ کہ سارے غافل ہو کر سرکشی پر اتر آئیں گے، نافرمانی پر اتر آئیں گے. تو ہمیں بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور اس میں سے کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا. بقرعید کا موقع آیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر عافیت کا آسانی کا معاملہ فرمائے. جب لوگ تکے بوٹی بناتے تو چھوٹا بچہ وہ انگارہ ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اس کو تو لائٹ نظر آ رہی ہے اس کے اندر، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا بھائی اس کو ہٹا دیتے ہیں، بڑا چلاتا ہے. اس بچے کی سطح پہ سوچے تو کیا کہے گا؟ بڑے ظالم ہے میرے ماں باپ، میرا بڑا بھائی بڑا ظالم ہے، مجھے ایک چیز اچھی لگ رہی ہے، لائٹ لگ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی. اس بچے کو نہیں پتا کہ باپ جانتا ہے، ماں جانتی ہے، بھائی جانتا ہے کہ یہ تو اس کو لائٹ سمجھ رہی، یہ تو لائٹ سمجھ رہی، انگارہ ہمیں پتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ بھی کیا فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا مجھے پتا ہے. تو اللہ سے جب مانگے نا تو اللہ جو خیر وہ عطا فرماتا ہے، جو تیرے علم کے مطابق خیر ہے وہ تو عطا فرما دے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم نے مانگا، بچے نے انگارہ مانگا اور مل جائے تو تکلیف ہوگی نا. تو بعض اوقات ہماری نا سمجھی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم کیا مانگ رہے ہوتے، اللہ کے علم کامل کے مطابق وہ بات بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وہ شے نہیں دیتا. یہ بھی رحمت ہے اس کی طرف سے. جی لیکن نہیں دیتا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دعا رد ہو جاتی ہے. جی وہ شے چیز نہیں دیتا لیکن دعا رد نہیں کرتا میرا رب کبھی. جی اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ کبھی تو ہے کہ جو تم نے مانگا وہ عطا ہوا، اگر اللہ کے علم کے مطابق، حکمت کے مطابق درست ہے تمہارے لیے، بہتر ہے تمہارے لیے. نہیں تو اللہ کسی بلا کو ٹال دے گا، کسی مشکل کو دور کر دے گا. نہیں تو اللہ اس کا اجر ذخیرہ کر لے گا آخرت میں. اور کل جب وہ اجر ملے گا اور بندہ اس ڈھیر کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں ایک بھی دعا میری قبول نہ ہوئی ہوتی. کسی صاحب نے کل جب یہ کچھ حالات بہت خراب اور ظلم و بربریت لوگ، تو کسی صاحب نے ایک چیز پوسٹ شیئر کی، اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ صاحب اللہ کی چکی بہت سلو چلتی ہے لیکن جب پیستی ہے تو بہت باریک پیستی ہے، اللہ اکبر، چھوڑتی نہیں. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دیکھیں نا ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کچھ کر ہی نہیں رہے نا، ہم تو جو کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی چکی بہت سلو چلتی ہے لیکن جب پیستی ہے نا بالکل خاک میں ملا دیتی ہے. تو اس کے اس معاملے سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس کی بے نیازی سے بھی ڈرنا چاہیے اور اس کی قدرت سے کاملہ سے بھی ڈرنا چاہیے آدمی کو. بس اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پہلے پیش کی گئی کہ آپ نے فرمایا کہ مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے، مصائب آئیں تو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، صبر کرے
اور نعمتیں عطا ہوں تو بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اور اس کا اعتراف کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ اور نعمتوں کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے وسعت عطا فرمائی، مجھے نعمتیں عطا فرمائی، تو میں اللہ کی مخلوق کو بھی اس میں شریک کرنے کی، شامل کرنے کی کوشش کروں۔ جب یہ صبر اور شکر کا رویہ مومنانہ طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ اور آج کے تناظر میں عرض کروں صبر کے بھی مواقع آ رہے ہیں اور شکر کے بھی مواقع بہت زیادہ ہیں۔ ان دونوں اعتبارات سے مومنانہ طرز عمل تو حضور ہمیں یہی تعلیم عطا فرما رہے، اسی طرز عمل کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ حواس باختہ نہ ہو جائیں، لوگ جو ہیں وہ ہمت پکڑیں، لوگ جو ہیں وہ ٹینس نہ ہو جائیں، لوگ اپنی امیون سسٹم کو کھو دیں گے اگر وہ ٹینس ہو گئے، اگر وہ تو ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی جو سب سے بڑی میری امیون سسٹم کو اسٹرینتھ دینے والی شے وہ ایمان ہے، میرا رب ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، اور وہ ایمان ہی کی شان کا اظہار ہے مؤمنانہ طرز عمل، مصائب پر صبر اور نعمت پر شکر کا معاملہ۔ دنیا کی ساری چیزیں دستیاب ہوں، میرا رب چاہے گا تو ہوگا اور نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ بھئی ایسے ایسے حضرات، میں مثال کے طور پہ آپ سب میڈیا کے لوگ ہیں اور دن رات خبریں جو ہیں لوگوں تک پہنچتی ہیں، ایسے ایسے لوگ جن کی ہر چیز جو ہے وہ جداگانہ ہے، وہ طیاروں سے اترتے ہیں، طیاروں میں سفر کرتے ہیں، وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے اترتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں، عام آدمی سے ہاتھ ملانے کا تصور ان کے پاس نہیں، لوگ ان سے ہٹو بچو ہوتے ہیں۔ انہیں بھی کرونا ہو گیا، ان میں سے بعض حضرات کو شفا یابی بھی نصیب ہوئی، بعض حضرات اس دنیا سے چلے بھی گئے، اللہ ان سب کی مغفرت کرے۔ تو اگر اللہ کرنا چاہے تو تہخانوں میں بھی ہو جائے گا، اور اللہ اگر بچانا چاہے تو چوک سڑکوں پہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، رب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور خوف زدہ جتنا خوف جو ہے کسی بیماری کا ہے اس کا آدھا خوف صرف اپنے اللہ کا پیدا کر لیا جائے۔ وہ ہے جو بیماری سے شفا بھی دیتا ہے، بیماری بھی دیتا ہے، آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، بعض کو بیماری دیتا ہے شفا دے دیتا ہے، بعض کو بیماری دے کے شفا نہیں دیتا، اس کی حکمتیں وہ جانتا ہے۔ تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ بالکل، یعنی ایمان کیا عطا کرتا ہے بندے کو؟ بندے کو ایمان امن عطا کرتا ہے۔ وہ جو سورۃ الانعام میں ذکر آتا ہے کہ کس فأی الفریقین یعنی ان دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ ہے لہ الامن کہ جس کے لیے امن کا معاملہ ہو، تو فرمایا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی۔ وہاں ظلم کا لفظ ہے سورہ انعام میں، اور حضور نے بیان فرمایا کہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے شرک سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، ان کے لیے اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے۔ تو ایمان کی دولت بندے کو امن عطا فرماتی ہے، سکون عطا فرماتی ہے، وہ بدلتے حالات میں ایک باوقار رویہ اختیار کرتا ہے، وہ ٹینس نہیں ہوتا، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ حد ہے کہ وہ کسی قریبی رشتہ دار کی موت اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوگا، وہ گلے پھاڑ کر چلائے گا نہیں، ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھ لے گا، آنکھ سے آنسو بھی بہا لے گا، لیکن زبان پر کوئی شکوے کا لفظ لے کر نہیں آئے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ بیٹا آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے، مگر زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ راضی رہے۔ یہ مؤمنانہ طرز عمل، اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ، آپ کی مبارک زندگی کے واقعات کا مطالعہ اور آپ کی مبارک احادیث کا مطالعہ، اس سے ہی یہ ایمانی کیفیت انشاءاللہ تعالی ہماری بڑھے گی، تو ان بدلتے حالات میں ایک باوقار رویہ ہمارے سامنے آئے گا۔ ایک بہت مشہور صاحب ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا ابھی، تو انہوں نے اپنے ایک بڑے پیارے دوست کا ذکر کیا، بڑے مشہور، ان کے مطلب بہت ان کا گہرا تعلق تھا۔ ان صاحب جو ان کے دوست تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، یہ تعزیت کے لیے گئے، تو کہتے ہیں بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے میرا استقبال کیا، گلے لگایا اور بڑی پیاری بات کہی، میاں بات سنو، ہم نے بڑے جتن کیے، ہم نے بڑی کوشش کی، ہم نے بڑا پیسہ لگایا، ہم نے بڑے بہترین ڈاکٹرز کو انگیج کیا، ہم نے سب کچھ کیا، مگر میاں ہم کیا کریں؟ اللہ جیت گیا، ہم ہار گئے، اللہ جیت گیا، ہم ہار گئے، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی، ختم ہو گئی بات۔ مشکل بات ہے لیکن مطلوب بات یہی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، غالباً
ابو جندل نہیں، ایک صحابی ہیں، ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے محو ہو گیا، ان کے صاحبزادے کا انتقال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط تعزیتی خط لکھا تھا، اس میں معاذ بن جبل رضی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے خط لکھا تھا انہوں نے. جی، اور حضور علیہ السلام کا یہ خط بھی بڑا مشہور ہے، اور آپ نے جو اس میں بات بیان فرمائی اس کا حاصل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، جب تک اللہ نے چاہا تم نے اس امانت سے فائدہ اٹھایا، اب جب اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور اپنے اجر سے اپنے آپ کو محروم نہ کرو. اور حضور علیہ السلام کے ایک نواسے کا انتقال ہوا، بی بی زینب کے صاحبزادے، تو ان کو بھی حضور علیہ السلام نے اسی طرح کا پیغام دیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی، اور جانے والا واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن تم چیخنا چلانا مت، اپنے اجر کو ضائع مت کرنا، اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. غالباً مولانا محمد علی جوہر کے بڑے پیارے اشعار ہیں، جب وہ شاید جیل میں تھے اور ان کی بیٹی کو ٹی بی کا مرض لاحق ہو گیا تھا، وہ پورے اشعار تو مجھے یاد نہیں، شاید آپ کو یاد ہو، ایک اس میں بڑا پیارا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا. ارے جان اس نے دی لے لے اس کا حکم، مال اس نے دیا کم کر دے اس کا حکم، صحت اس نے دی بیماری دے دے اس کا حکم، اولاد اس نے دی واپس لے لے اس کا حکم، کاروبار اس نے چمکا کر دیا اگر کمی کر دے اس کا حکم، فلاں وسائل تھے اس کے عطا کردہ لے لے اس کا حکم. میرا ہے کیا؟ سب کچھ میرے رب ہاں کا ہے. ہاں میرا یہ ضرور ہے کہ میں اس کے فیصلے پر راضی رہوں تو وہ میرا ہو جائے گا. میرا یہ ہے کہ میں اس کے فیصلے پر راضی نہ ہوں تو وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، وہ مجھے مل جائے گا. اور ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں پھر ہم حاضر ہوں گے، اور حقوق العباد کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس پر گفتگو کریں گے. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جامع ترمذی شریف میں بھی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کو ایک مقام کبھی عطا فرمانا چاہتا ہے، مگر بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، یہ بندہ صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ وہ مقام اس کو عطا فرما دیتا ہے جو محض اپنے عمل سے اس کو ملنے والا نہیں تھا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.